السلام علیکم ناظرین، جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نجم الدین نیر۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں قیصر محمود صدیقی صاحب، اور آج کے جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے صدائے قیس۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو قیصر محمود کے بارے میں بتاتے چلیں تو قیصر محمود طالب علمی کے ساتھ ساتھ ایسا موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی لوگ جانے جاتے ہیں۔ اگر اسلام کی بات کریں تو وہ ماشاء اللہ سے مختلف قسم کے مجالس اور مختلف قسم کے جو خانقاہوں پر وہ خطبہ وغیرہ بھی دیتے آ رہے ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں اور ان کے جو تجربات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کم عمری میں اس اتنے بہت بڑے جو اچیومنٹ کو کس طرح حاصل کیے، تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے با محترمہ، ہم ہمارے جی بی ٹرو نیوز کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دی ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم نجم الدین نیر صاحب۔ میں قلب سمیم سے آپ کی چینل کا اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے آپ کے اس چینل پر مجھے مدعو کیا، بالخصوص طلباء کی رہنمائی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ قیصر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ چیز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ ابھی طالب علمی سے بھی آپ کو وابستہ رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے شریعہ میں اپنے جو ڈگری کمپلیٹ کی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے شریعہ بھی کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے آ رہے ہیں، اور دوسرا آپ ماشاءاللہ سے شعر و شاعری بھی کرتے ہیں اور دینی جو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ ہر چیز آپ ایک ہی وقت میں مینیج کرتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نجم الدین صاحب۔ میں اس کی ابتدا اس بات سے کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے کلام الہی میں ہم انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات خداوندی میں انسان کو اشرف المخلوقات کا اللہ نے خطاب دیا۔ تو بحیثیت انسان، اگر ہمیں خود اپنی ذات پر، اگر ہمیں خود اپنے من میں ڈوب کر اپنی پہچان ہو جائے، تو اس دنیا میں کوشش کے بل بوتے پر، محنت کے بل بوتے پر اور مضبوط ارادے کے بنیاد پر میں جو سمجھتا ہوں انسان ہر چیز کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ابھی آپ نے سوال کیا کہ مختلف چیزوں کو ایک ہی ساتھ آپ کیسے کرتے ہیں، تو میں بتاتا چلوں، میں نے کالج یہاں اسکردو میں پڑھا، پری انجینئرنگ میں نے یہاں سے کی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے شریعہ اور لا بھی ساتھ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی تنظیم لا کے ہمارے جتنے پلیٹ فارم پر جو تنظیمات ہیں، ان تنظیموں میں میں نے بڑھ چڑھ کے کام لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بتاتا چلوں، نئے آنے والے طلباء کے نام یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں، آپ اپنے وقت کا جو ادراک آپ کو خود ہونا چاہیے، وقت کو آپ نے تقسیم بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی بھی آپ کام کرے ایک اچھے نیت کے ساتھ، ایک اچھے ارادے کے ساتھ، تعلیم دور ایجوکیشن کا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، ہر کوئی علم میں جستجو کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا، لیکن میں بارہا کہہ چکا ہوں، علم کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر خدمت انسانیت نہ آئے، اگر اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنے کا امنگ آپ کے اندر موجود نہ ہو، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں آپ جو بھی علم حاصل کرے، پی ایچ ڈی کرے، بڑے سے بڑے ڈگریاں لے، صرف اپنی ذات تک اگر محدود رکھنا ہے، تو اس ایسے علم حاصل کرنے سے میں سمجھتا ہوں علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے شروع میں یہ سوچا کہ ہم اپنے علاقے کے لڑکوں کی موٹیویٹ کے لیے، اپنے لڑکوں کو آگے لے کے آنے کے لیے، ایک تو ہمارا معاشرہ پہلے سے پسا ہوا ہے، تو ہمارے طلباء کے اندر ذہن، سب سے بنیادی چیز ذہن ہمارے معاشرے میں اچھا ہے ہمارے لڑکوں کے، لیکن ایک مین چیز کی کمی ہے گائیڈ لائن۔ تو گائیڈ لائن کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے خود یونیورسٹی میں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہمیں خود کرنا پڑا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، میں نے ذاتی طور پر کی، جو مشکل مجھے خود فیس کرنا پڑا، آنے والے میرے طلباء کو اس طرح کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کی گائیڈ کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس امنگ کے ساتھ الحمدللہ مذہبی حلقوں میں، مذہبی پلیٹ فارم پہ بھی اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں، دیگر تنظیموں کے حوالے۔ تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ موبائل فون میں مطلب زیادہ ریڈنگ کرنا بہتر ہے یا بکس کی ریڈنگ انسان چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق ہمارے پاکستان میں 90% لوگ موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھو، موبائل میں
بہت زیادہ اچھے بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے بھی ہیں۔ اگر انسان کے اندر تبدیلی نہیں آئے تو یہ مسلمہ یہ حقیقت ہے، تزکیہ نفس اگر کسی کے اندر نہ ہو تو وہ اچھے سے زیادہ برائی کی طرف اس کے اذہان چلا جاتا ہے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ اگر ہمارا رشتہ عمل عبادت کے ساتھ، لیکن میں یہ آپ کی پلیٹ فارم کی وساطت سے طلباء کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی ہاسٹل میں ایک طالب علم رہا، یونیورسٹی میں طالب علم رہا۔ اس وقت المیہ یہ ہے، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر مختلف فیلڈ میں پڑھنے والے عمل عبادت کی طرف توجہ کم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ آپ کی علمیت میں کمی اور آپ کو ناکامی کی طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے۔ ہم اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، کل بروز آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو بالخصوص ان پڑھنے والے مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے آپ نماز مینٹین ہو کر آپ 5 وقت کی نماز کی طرف توجہ دیں، قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں۔ اب ان دونوں سے رشتہ جوڑیں گے تو موبائل میں اب یہ دونوں چیزیں، عمل ہو، عبادت، ذکر، اذکار، یہ چیزیں کو برائی سے خود بخود یہ چیزیں بچاتی ہے۔ اگر ہم عبادت بھی نہیں کریں پھر ہم یہ کہ ہم موبائل میں ان غلط سائٹ محفوظ رہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بات آپ کی درست ہے، سافٹ فارم میں اس وقت ہر قسم کی کتابیں اویلیبل ہے، لیکن ایک سروے کے مطابق پڑھنے والوں کا ریشو بالکل نہیں ہے۔ فیس بک پہ رہتے ہیں جو کہ ٹوٹلی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو میرا میسج یہ ہے، جب تک آپ اپنا رشتہ لائبریریوں سے نہیں جوڑیں گے، آپ کی نہ بول چال میں بہتری آئے گی اور نہ کہ آپ کی تحریر میں بہتری آئے گی۔ اگر یہ ان دونوں میں بہتری نہیں آئے تو پھر آپ نے معاشرے کے لیے کیا پیغام دینا ہے؟ اگر معاشرے میں ایک زندہ شخص، ایک اچھا جانا پہچانا شخص بن کر جانا چاہے تو ان طلباء کے لیے ضروری ہے کم سے کم دن میں 4 سے 5 گھنٹہ لازماً لائبریری کے لیے دے دیں۔ لائبریری میں مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور اپنے فیلڈ کی کتابیں، اس طرح اگر آپ کا روٹین بن جائے تب جا کے آپ کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ ابھی آپ نے لائبریری کی ہیں تو اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ جب لائبریری میں جاتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر سوچتے ہوئے رہتے ہیں کہ یار کون سی کتابیں کون سے نہ پڑھیں، تو ان کے لیے آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے؟ بالکل، آپ نے یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی خود رونما ہوتا تھا۔ آپ لائبریری میں چلے جاتے ہیں، لائبریری میں مختلف شیلف لگے ہوئے ہیں، شاعری کے ہیں، تاریخ کے ہیں، ادب کے ہیں، اسلامک پرسپیکٹیوز، اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ ساری کتابیں وہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ یہاں سے کوئی گائیڈ کرنے والا گائیڈ نہیں کرے، ایک طالب علم ڈائریکٹ لائبریری میں پڑھنے کے لیے جائے، بات آپ کی بالکل درست ہے، یہ میرے ساتھ خود بھی پیش آیا۔ وہاں پہ جا کے کتاب ایک سے ایک نام ہمیں اچھا نظر آنا شروع ہوتا ہے، پورا دن لائبریری میں گھومتا رہتا ہے، کوئی پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اس کے لیے جو میرا استاد یہی فرمایا کرتے تھے، آپ لائبریری میں جانے سے پہلے آپ کسی اچھے پڑھنے والے سے آپ مشورہ لیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرا استاد یہ کہتا تھا، پہلے ایک بک اپنے ذہن میں سلیکٹ کر کے جائیں۔ مثال، میں آج تاریخ ادب پڑھنا چاہتا ہوں، جانے کے بعد ہر شیلف میں کتابوں کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع نہ کریں، ڈائریکٹ جا کے اسی شیلف سے ایک کتاب نکالیں جو آپ نے سلیکٹ کر کے کیا، اس کتاب کو آپ نے اس عزم سے پڑھنا ہے، آج میں اس کتاب کو لائبریری میں پڑھ کے ختم کر کے جاؤں گا۔ آج آپ نے یہ کتاب ختم، اگلے دن آپ کوئی اور کتاب، اس طرح کرنے سے لائبریری کے جو مینٹیننسی بھی آپ کے اندر بہتری آئے گی اور بور بھی نہیں ہوگا۔ شروع میں بڑا ایک کتاب لیا، 1-2 پیج پڑھنے کے بعد بوریت بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ پھر لائبریری کی طرف جانے کے لیے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنے لیول کے مطابق اپنے چپاؤں پھیلائیں چادر دیکھ کے۔ تو ابتدائی لائبریری سے رشتہ جوڑنے والے طلباء کے لیے میسج یہ ہے، جا کے ڈائریکٹ اتنا بڑا کوئی کتاب نہیں لے لیں، چھوٹے چھوٹے کتابیں ہیں، ایک چھوٹا سا کتاب لے لیں، اس کو ختم کریں۔ اس کو ختم کرنے کے بعد خود بخود اپنے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے، لے آج میں نے کتاب تو ختم کیا، اگلے دن پھر اس طرح آپ متواتر جاتے رہیں گے، بعد میں آپ بڑے بڑے کتابیں بھی آسانی کے ساتھ کور کرنے میں کامیابی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہمارے بچے یہاں سے آگے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ابھی ہمارے چینل کے تھرو بہت سارے پیرنٹ بھی آپ کو سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، لیکن وہ فیلڈ کو چوز کرتے وقت ان کو 2 چیزوں کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ ان کے پیرنٹ ان کے اوپر زبردستی کرتے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی، لیکن بچے کا انٹرسٹ کسی اور فیلڈ میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
محبت، رواداری، اخوت اور اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے حوالے سے میں سب سے زیادہ لڑکوں کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ وقت کتابوں کے لیے دے دیں، قرآن کے اندر آپ غوطہ ہو کر قرآن سے محبت کریں، مطالعہ کریں، تو اس طرح علم حاصل ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں وقت کو فضول ضائع کرنے کی بجائے مطالعے کے ساتھ ہم نے جوڑا، یونیورسٹی لائف میں کلاسز بھی بہترین انداز میں مینٹین رکھا، اپنے رزلٹ بھی ہم نے بہتر انداز سے آگے لے جانے کی کوشش کی اس طرح، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکوں کی ہی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا ایک ہتھیار کے طور پر، جس طرح ہمارے اکابروں میں بہت زیادہ شعراء کرام گزرے ہیں، حضرت اقبال جیسے بڑے بڑے شاعر، انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے طلباء کے، قوم کے ذہن کو چینج کرنے کی کوشش کی، تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے بھی تھوڑا بہت ان کو دیکھا دیکھی اپنے اشعار میں نے لکھنا شروع کیا، اور اشعار کے ذریعے طلباء کی رہنمائی کرنے کا ایک جذبہ میرے اندر موجود تھا۔ تو اس انداز میں نے مینٹین کیا، اور مختلف کام ساتھ ہی ساتھ اب الحمدللہ آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ با محترم، جیسے کہ آپ نے کہا ہمارے بچوں اندر ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، کانفیڈنس۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ انہیں کانفیڈنس کو کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست، آپ نے ایک بہت اچھا سوال یہاں پہ اٹھایا ہے۔ کانفیڈنس کے لیے سب سے بنیادی چیز انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ اپنے اندر سے مراد یہ ہے، ہمارے معاشرے میں پلیٹ فارم کی کمی کی باعث ہمارے لڑکے آگے آ کے لیڈ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، ایک خوف ہمارے طلباء کے اندر، کیوں؟ بنیادی چیز ہمیں ان چیزوں کی یہاں پہ تعلیمات کی کمی ہے۔ اس کے لیے میں نے جو تجربہ کیا، مثال کے طور پر آپ اگر اپنے اندر وہ ٹیلنٹ لانا چاہے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے بولنے والوں سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں، ان کے ساتھ ان کے صحبت میں رہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، بالخصوص جہاں پر اچھے سیمینار منعقد ہو، پروگرامز ہو، ان پروگراموں میں آپ کو موقع ملے نہ ملے، بیٹھ کے لوگوں سے سنیں، لوگوں کے رائے کو دیکھیں، مختلف پروگرام اٹینڈ کرنے سے آپ کے اندر خود اعتمادی آتی ہے۔ ایک دوسری بات، ہمارے ہاسٹلوں میں طلبہ بہت زیادہ رہتے ہیں، میں نے خود سکردو میں یہ اپنے ہاتھوں سے یہ انیشیٹو ہم نے لیا تھا کہ ایک ہاسٹل ہم نے قائم کیا پاک بوائز کے نام پہ، وہاں پہ ہم نے بزم ادب کا سسٹم شروع کیا۔ اس بزم ادب میں باقاعدہ لڑکوں کو جو پہلے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے، ڈرتے تھے، رفتہ رفتہ ادھر ہم نے سٹیج پر بلاتا رہا، بعد میں وہ بہترین سپیکر بن کے وہاں سے چلا گیا۔ تو جہاں بھی موقع ملے، اپنے گھر میں بھی ہو، دسترخوان پر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، اٹھ کے آپ اپنا کوئی نہ کچھ سنانے کی کوشش کریں، بولنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ کی کانفیڈنس کے اندر بلڈ اپ آ سکتی ہے۔ اور اس وقت میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ آپ اچھے اچھے ٹاک سنیں، اچھے اچھے مقررین کا آپ سنیں، رائے کا ہر کسی کا احترام کریں، لیکن آپ اس جذبے سے سنیں کہ میں اپنے اندر کانفیڈنس لانا ہے، میں نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ تو اس انداز میں اگر آپ اچھے لوگوں کا سنیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اور جو موقع ملے، بالخصوص طالب علم ہے، موقع ملتے ہیں یونیورسٹیز میں، آپ آگے جا کے سوال کرنے کی کوشش کریں، کلاس میں پریزنٹیشن دینے کی کوشش کریں، اور ہاسٹلوں میں جہاں پہ موقع ملے آگے آ کے آپ اس جذبے کے ساتھ شروع کریں گے، تو شروع مشکلات تو ہوگی، لیکن جلد از جلد آپ کے اندر وہ کانفیڈنس کا جو لیول ہے اس کے اندر بوسٹ اپ ہو جائے گا، اور آپ ایک بہترین موٹیویشنل سپیکر، آپ ایک بہترین معاشرے میں بولنے والے اشخاص میں آپ کا نام ضرور شامل ہوگا۔ بھی ہمیں یہاں پہ وقت ملتا ہے، یہاں آنے کے بعد ہم اپنے علاقے کی سوچتے ہیں۔ آپ نے ہمارے مختلف چینلز پر انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے، حال ہی میں ڈیلی گانچے کے پلیٹ فارم پہ ایک باقاعدہ پروگرام بھی شروع کیا۔ اس ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آنے والے طلباء کے لیے ایک روشن مستقبل کی طرف ان کے اذہان کو لگانے میں ہم کامیاب ہو سکے، یا ہم اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ والمنہ ہم نے اعلیٰ علم حاصل کیا ہے، ہم نے اپنے علاقے کے لیے، تو یہاں تک ہماری رسائی ہو، ادھر سے آگے ہم اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں گے۔ اچھے اچھے انٹلیکچوئل اگر ہمیں ملے ہیں تو ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے ہم آگے مواقع فراہم کر کے آنے والے طلباء کے لیے پلیٹ فارم سجانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اور آخر میں جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں سر، ان کے لیے کوئی ایک اشعار، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے ماشاء اللہ بہت سارے فین فالوئنگ ہیں، جب بھی آپ کوئی انٹرویو یا کوئی چیز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سے ملنے کی شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جو آپ ادب سے آپ کے تعلق ہے تو آخر میں ایک اشعار ہو جائے تو بہتر ہو۔ بہت شکریہ نجم بھائی، آپ نے آخر میں شعر اور ادب کے حوالے سے مجھے موقع دیا، تو میں اپنے طور پر دل دھو کے میں نے ساتھ جو واقعات رونما ہوا، ان ایکسپیرینس کی بنیاد پر ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں اپنے سامعین و ناظرین تک
اپنے جذبات پہنچانے کی کوشش کی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ میری ان باتوں پر اتفاق کریں گے اور ہمارے ساتھ مل کر معاشرتی ترقی میں آپ لوگ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. خصوص جو میرے پاس اس میں پڑھنے والے ہاسٹل میں پڑھنے والوں تک جا رہا ہوں تو میری گزارش یہی ہے کہ اس وقت کی اہمیت ادراک ہوئے اس وقت قدر کریں. موبائل پر فضول اپنے والدین کے پیسوں کو ضائع نہ کریں بلکہ جہد مسلسل یقین محکم اور آپ ہم کا بن کے کوشش کریں سے ہی آپ کی کامیابی ممکن ہے. اور جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس دل ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ سب کی خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے آج الحمدللہ کچھ بولنے کے ہم لائق ہوئے ہیں. تو حال ہی میں 2-3 اشعار لکھا تھا. میں تو ہمہ وقت غزلیات سے زیادہ موٹیویشن کی زیادہ توجہ دیتا ہوں, اچھے اقبال کے اس افکار پر چل کے میں کوشش کرتا ہوں. تو 2 اشعار اس کے بعد ایک چھوٹا سا نظم ہے, سنا کر اجازت چاہوں گا. آپ یقین ساتھ دیں گے. برائی ظلم اور نفرت پہ وار کرتے رہو, برائی ظلم اور نفرت پہ وار کرتے رہو, وطن کے نام پہ سب کچھ نثار کرتے رہو. رہا نہیں ہے جہاں میں نہیں رہے گا کوئی, رہا نہیں ہے جہاں میں نہیں رہے گا کوئی, اسی لیے تو فقط سب سے پیار کرتے رہو. ہر کسی کو دل سے لگائیں, پیار و محبت کے ساتھ آپ اگر کوشش کریں کامیابی ہوگی. تو ایک شعر ہے, ہم نے مل بیٹھ کے اب آگے قدم رکھنا ہے, ہم نے مل بیٹھ کے اب آگے قدم رکھنا ہے, صفائے دہر پہ جذبوں کا قلم رکھنا ہے, صفائے دہر پہ جذبوں کا قلم رکھنا ہے. اور یہ شعر بطور خاص تنگ نظری سے نکل کر ہمیں اس گلشن میں, تنگ نظری سے نکل کر ہمیں اس گلشن میں قوم و ملت کے امیدوں کا برہم رکھنا ہے, قوم و ملت کے امیدوں کا برہم رکھنا ہے. اور عشق احمد کے سمندر میں اتر کر ہم کو, عشق احمد کے سمندر میں اتر کر ہم کو اپنے مولا کے قدم پر سر خم رکھنا ہے, اپنے مولا کے قدم پر سر خم رکھنا ہے. اور انشاءاللہ توڑ ڈالیں گے سبھی رنگ و نسل کے فتنے, توڑ ڈالیں گے سبھی رنگ و نسل کے فتنے, ایک نئے سوچ کی بنیاد کو ہم رکھنا ہے, ایک نئے سوچ کی بنیاد کو ہم رکھنا ہے. اور رب کی تائید اگر ہم پہ رواں ہو قیصر, رب کی تائید اگر ہم پہ رواں ہو قیصر, امت احمد مختار کو ضم رکھنا ہے, امت احمد مختار کو ضم رکھنا ہے. نجم الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. اور جو ہمارے معاشرے کے اوپر اور جو دینی حوالے سے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے گشار کر رہے تھے, اور جو اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور اسپیشلی ہمارے بلوچستان کے اندر اس وقت جس چیلنجز کے حوالے سے وہ چیلنجز کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے, اور ہمارے جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی آگے اسٹڈی کے حوالے سے جا رہے ہیں ان کے لیے اچھے انہوں نے اپنے مشورے دیے تاکہ ان کو آگے جا کر اس چیز کے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو جی ناظرین, ہمارے ہمیشہ سے یہی موٹیو رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اچھے لوگوں کے جو باتیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اچھے لوگوں سے آپ لوگوں کو ملائیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقتوں میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ہم بابا محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے ایک علم دوست ہونے کے ناطے ہمیں یہاں پر شہاب نامہ گفٹ کیے ہیں. تو ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں. اور یقیناً آپ ایک ہی چیز کے ساتھ آپ منسلک نہیں ہیں, آپ ادب کے ساتھ اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ دینی تعلیم بھی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. اور اس وقت بہت سارے لوگوں جو نوجوان نسل ہے ان کو ذکر و ریاضت میں بھی آپ نے لائے ہوئے, اور بہت سارے لوگ آپ کو صرف قیصر محمود کے نام نہیں جانا جانتے, آپ کو لوگ مختلف قسم کے نام سے پکارے جاتے ہیں. تو ہم آخر میں ان کا تہہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیے. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے جگہ پر اور ایک نئے مقررین کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.